السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ دھلے ہوئے کپڑوں پر خون کے دھبوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں جب بھی کپڑے دھو کر ڈالتی وہ مجھے خون میں بھرے ہوئے ملتے۔ میں حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میری ماں نوکری کرتی تھی اور میں دن بھر گھر میں اکیلی رہتی۔ پھر ایک دن مجھ پر ایسا راز کھلا کہ پچھلے 2 مہینے سے میں اور میری ماں کرائے کا گھر ڈھونڈنے میں مصروف تھے، کیونکہ ہمارے پرانے مالک مکان گھر خالی کرنے کا کہہ رہے تھے اور ہم دونوں ماں بیٹی بہت پریشان تھے۔ ہم کسی ایسے علاقے میں گھر لینا چاہتے تھے جہاں پر ہر طرح کی سہولت میسر ہو اور ہمیں کوئی پریشانی بھی نہ ہو۔ لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم زیادہ مہنگا گھر کرائے پر نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ میری ماں ایک گورنمنٹ فیکٹری میں ملازمت کرتی تھی اور ان کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ہم گھر کا زیادہ کرایہ ادا کر سکتے۔ ہم جس بھی اچھے علاقے میں گھر ڈھونڈتے وہاں کے کرائے بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہوتے۔ ہم دونوں ماں بیٹی بہت زیادہ پریشان تھے۔ اتنے میں ایک اسٹیٹ ایجنسی والے نے ہمیں ایک کرائے کا گھر دکھایا جو بہت ہی اچھے علاقے میں تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس گھر کا کرایہ تو صرف اور صرف 5,000 روپے تھا۔ یہ سن کر میں اور میری ماں حیران رہ گئے اور ہمیں لگا کہ شاید ہمارے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن اسٹیٹ ایجنٹ نے بتایا کہ اس گھر کا کرایہ 5,000 روپے ہے، کیونکہ مالک مکان یہاں نہیں رہتے ہیں اور وہ بہت امیر لوگ ہیں، اس لیے انہیں زیادہ کرائے کی خواہش نہیں ہے، بس انہیں کم فیملی والے لوگ چاہیے، کیونکہ ہماری فیملی میں صرف میں اور میری ماں تھی، اس لیے ان لوگوں نے خوشی خوشی ہمیں گھر کرائے پر دے دیا۔ ان کی ایک ہی شرط تھی کہ ہم گھر کو خراب نہ کریں۔ میں اور میری ماں ہم دونوں نے راتوں رات مل کر شفٹنگ کی، کیونکہ ہمارے پاس تو زیادہ سامان بھی موجود نہیں تھا۔ میرے والد کو مرے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے اور جب سے میں اور میری ماں مشکل سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو اکثر اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم دونوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ہمارے رشتہ داروں نے یہ سوچ کر ہم سے منہ پھیر لیا تھا کہ کہیں انہیں ہمارا خرچہ برداشت نہ کرنا پڑ جائے، لیکن میری ماں ایک خوددار عورت تھی اور اس نے گورنمنٹ فیکٹری میں ملازمت کر کے میرا پیٹ پالنا شروع کر دیا۔ ابا کے انتقال سے پہلے ہم اپنی دادی کے گھر میں ہی رہائش پذیر تھے، لیکن جیسے ہی والد کا انتقال ہوا تو ہمارے چچا تایا نے ہمیں یہ کہہ کر گھر سے باہر نکال دیا کہ ہمارا اس گھر میں کوئی حصہ نہیں ہے اور اب ہم مزید یہاں نہیں رہ سکتے۔ ہم دونوں ماں بیٹی کرائے کے گھروں میں در بدر پھرنے لگے۔ اب جب کہ اتنے کم کرائے پر ہمیں گھر مل گیا تھا تو ہم دونوں بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ امی کی تنخواہ کا بڑا حصہ بچ جانا تھا۔ ہمیں یہاں آئے ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ کچھ عجیب عجیب سا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ گھر بہت زیادہ ویران سا لگ رہا تھا، لیکن اسٹیٹ ایجنسی والے نے بتایا تھا کہ یہ گھر بہت دنوں سے بند پڑا ہوا ہے، کیونکہ مالک مکان ہر کسی کو یہ گھر کرائے پر نہیں دیتے، انہیں صرف کم لوگ والے کرائے دار ہی چاہیے۔ گھر میں ایک کمرہ چھوٹا تھا اور ایک کمرہ بڑا تھا، جبکہ ایک بڑا صحن بھی موجود تھا۔ گرمی کے دن تھے تو میں اور میری ماں نے اپنا پلنگ صحن میں ہی ڈال دیا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی رات کو صحن میں ہی سو گئے، لیکن آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو صحن میں کچھ عجیب و غریب سے کپڑے نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی اور میں نے ماں کو نیند میں سے جگایا تو اماں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت دنوں سے گھر بند ہونے کی وجہ سے کیڑے ہو گئے ہوں، ہم کل صبح اٹھ کر اچھے سے گھر کی صفائی کریں گے اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں آرام سے سو گئی اور اگلے دن میں نے اور میری ماں نے مل کر بہت اچھے سے پورے گھر کی صفائی کی اور گھر بالکل چمک گیا۔ اب مجھے یہ گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے تو ویسے ہی بڑے صحن والے گھر بہت پسند تھے اور نصیب سے ہمیں ایسا گھر مل گیا تھا۔ اماں نے بس 2 ہی دن کی چھٹی لی تھی اور وہ 2 دن پورے ہو چکے تھے۔ تیسرے دن اماں نوکری پر چلی گئی اور میں اس نئے گھر میں اکیلی رہ گئی، کیونکہ یہ گھر میرے لیے نیا تھا، اس لیے مجھے بہت عجیب سا احساس ہو رہا تھا اور اس لیے میرا یہاں دل نہیں لگ رہا تھا۔ پرانے گھر میں تو ارد گرد پڑوس میں میری کافی سہیلیاں بن چکی تھی جو میرے گھر آ جاتی اور دن کا کافی حصہ گزر جاتا۔ اماں کے جانے کے بعد میں نے صفائی کی اور کھانا پکا کر فارغ ہو گئی، کیونکہ گھر میں ہم 2 ہی لوگ تھے، اس لیے گھر زیادہ گندا بھی نہیں ہوا کرتا تھا اور کھانا بھی جلد ہی پک جایا کرتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے جا کر دیکھا تو ایک آدمی ایک پلیٹ لیے کھڑا تھا۔ اس نے میری طرف پلیٹ بڑھائی، سلام کیا اور چلا گیا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اسے برابر والے گھر کے باہر کھڑا دیکھا تھا۔ یقیناً یہ ہمارا پڑوسی تھا جو ہمارے یہاں آنے پر ہمسایہ ہونے کے ناطے بریانی لے کر آیا تھا۔
बिरयानी में तो मेरी जान अटकी हुई थी, लिहाजा मैं बिरयानी लेकर खुशी खुशी कमरे में आई और खाने बैठ गई। इतने में मुझे याद आया कि मैंने सुबह में कपड़े धोकर छत पर सूखने के लिए डाले थे। मैं अपना और अम्मी का रोजाना एक जोड़ा हाथ से धोकर छत पर डाल आती। मैंने सोचा कि बिरयानी खाने के बाद जाकर छत पर से कपड़े उतार लूंगी, लेकिन जैसे ही मैं बिरयानी खाकर छत पर कपड़े उतारने लगी तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि मेरे और अम्मी के कपड़े तो खून में भरे हुए थे और ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल ताजा खून इन कपड़ों पे लगा हो। मैं कपड़े छत पर ही छोड़कर दौड़ती हुई नीचे चली आई। खौफ से मेरी बुरी हालत थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने जैसे तैसे अपनी अम्मी के नौकरी से वापस आने का इंतजार किया, लेकिन ये 4 घंटे मैंने बहुत ही अजियत में गुजारे। जैसे ही अम्मी वापस आई तो मैंने उन्हें सारा किस्सा सुनाया। अम्मी ने कहा कि कोई तो बात होगी जो मालिक मकान ने हमें इतने कम किराए पर घर दे दिया है। अम्मी ने कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं पास पड़ोस में पता करती हूँ। इतने में मैंने अम्मी को बताया कि पड़ोस वाले घर से बिरयानी आई थी, तो अम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं इन्हीं लोगों के घर जाकर पता कर लेती हूँ। मैंने अम्मी से कहा कि अब मैं मजीद अकेली इस घर में नहीं रह सकती, मैं भी आपके साथ चलूंगी। और यूं हम दोनों माँ बेटी पड़ोस वालों के घर गए तो वहाँ वही आदमी मौजूद था जो हमारे घर बिरयानी लेकर आया था। हमें अपने घर पर देखकर वो लोग बहुत खुश हुए और हमें बहुत इज्जत से बिठाया गया। अम्मी ने उनसे घर के मुतालिक सवाल किया तो उन लोगों ने गोल मोल से जवाब दिए और ठीक से किसी भी बात की वजाहत नहीं की। अम्मी ने उन्हें बताया कि हमें छत पर अपने धुले हुए कपड़ों में बहुत ज्यादा खून मिला है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इस हवाले से कोई बात नहीं की। अब तो हम दोनों माँ बेटी और भी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि कोई तो ऐसी बात थी कि जिसकी पर्दापोशी की जा रही थी। अगले दिन अम्मी फिर नौकरी के लिए चली गई थी और मैंने दोबारा कपड़े धोकर डाले और वापस आकर हंडिया पकाने लगी। जब मुझे लगा कि कपड़े सूख गए होंगे तो मैं दोबारा छत पर गई, लेकिन ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आज भी हमारे कपड़े ताजा खून से रंगे हुए थे। अम्मी के वापस आते ही मैंने साफ लफ्जों में कहा कि अब मैं मजीद इस घर में और नहीं रह सकती हूँ। हम लोगों ने पहले ही बहुत मुश्किल से घर ढूंढा था और अब दोबारा घर ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। हम एक दफा फिर पड़ोसियों के घर गए कि शायद इस मामले के बारे में कुछ तो पता चल जाए, लेकिन आज भी उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया था। उनके घर के तो सभी लोगों का रवैया कुछ पुरअसरार सा था। जब हम लोग पड़ोसियों के घर से निकलने लगे तो वही आदमी भी हमारे पीछे बाहर आया और कहने लगा कि वो एक आमिल को जानता है, अगर हम इजाजत दें तो वो इसे हमारे घर ले आएगा और यूं हमारा सारा मसला खत्म हो सकता है। वो आदमी बहुत ही भला मालूम हो रहा था जो हमारी इस कदर मदद करने को तैयार था। अम्मी ने कहा ठीक है भाई, तुम ले आओ, क्योंकि इस तरह जल्दी जल्दी घर छोड़ना और बदलना हमारे बस में नहीं है और यहाँ जितना कम किराया है हम तो इस घर को छोड़कर जाना भी नहीं चाहते हैं। उस आदमी ने कहा कि वो कल सुबह ही आमिल बाबा को लेकर आ जाएगा। मैंने अम्मी से कह दिया कि जब तक ये मसला खत्म नहीं होता मैं घर में अकेली नहीं रहूंगी और अम्मी ने मुझसे वादा कर लिया कि वो अगले 2 दिन फैक्ट्री नहीं जाएंगी। जैसे जैसे रात के साए गहरे हो रहे थे मुझे तो शदीद खौफ महसूस हो रहा था। मुझे जितना सहन वाले घरों से इश्क था, आज मुझे अपने घर के सहन से उतना ही खौफ आ रहा था। मैंने अम्मी से कहा कि आज मैं सहन में नहीं सो सकती हूँ और हमने अपना बिस्तर कमरे के अंदर लगा लिया। अभी हमें लेटकर थोड़ी ही देर गुजरी थी, इतने में अचानक हमारे घर की लाइट चली गई और घुप अंधेरा हो गया। मैंने डर कर अम्मी का हाथ पकड़ लिया और जब हम दोनों मोबाइल की रोशनी जलाकर कमरे से बाहर निकले तो हमने देखा कि सारे मोहल्ले की लाइट तो आ रही थी। बराबर वालों के बल्ब की रोशनी से हमारा सहन थोड़ा बहुत रोशन हो रहा था, जिससे हमें अंदाजा हो गया था कि सिर्फ हमारे ही घर की लाइट नहीं है। हम दोनों औरतें आधी रात को भला क्या कर सकती थी, इसलिए हम मोबाइल की लाइट जलाकर सारी रात बैठे रहे। जैसे ही सुबह की रोशनी नमूदार हुई तो हम दोनों माँ बेटी की जान में जान आई और हम शिद्दत से अपने पड़ोसी का इंतजार करने लगे। 11 बजे के करीब वो आमिल बाबा को लेकर हमारे घर आ गए और आमिल बाबा ने छोटे कमरे में बैठकर चिल्ला काटना शुरू कर दिया। पूरे 2 घंटे बाद जब आमिल बाबा कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने ये बताकर हमारे हवास बाख्ता कर दिए कि इस घर में तो बहुत सारे जिन्नात का कब्जा है और हमें ये घर खाली करना होगा। जब ही आमिल बाबा 40 दिन तक अमल करके इस घर को जिन्नात के कब्जे से छुड़वा सकेंगे। हम दोनों माँ बेटी भला 40 दिन तक कहाँ जा सकते थे, लेकिन इस तरह तो इस घर में रहना भी हमारे लिए आसान नहीं था। मेरी अम्मी ने कहा कि वो 1-2 दिन में कोई अच्छा किराए का घर देखकर ये घर खाली कर देंगी,
کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ہم 40 دن تک عامل بابا کی فیس ادا کر سکتے۔ پڑوسی عامل بابا کو لے کر چلا گیا اور ہم ماں بیٹی ایک دفعہ پھر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ہم نے دوبارہ اسٹیٹ ایجنسی والے سے رابطہ کیا تو اس نے ہمیں بہت زیادہ پیسے لے کر جلد ہی ایک گھر دکھا دیا اور یوں شام تک ہمیں ایک اور کرائے کا گھر مل گیا تھا، لیکن اس کا کرایہ بہت زیادہ تھا۔ مگر اس وقت مجبوری میں امی نے یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں گھر بدل لینا چاہیے۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک دفعہ پھر گھر کا سامان سمیٹنے میں جٹ گئے۔ ہم ایک رات اور مزید اس گھر میں نہیں گزار سکتے تھے، اس لیے ہم نے رات سے پہلے ہی اس گھر کو چھوڑ دینا مناسب سمجھا۔ گھر خالی کرنے سے پہلے امی نے کہا کہ چل کر پڑوسیوں کا شکریہ ادا کراتے ہیں، کیونکہ پڑوس والے بھائی نے ہماری کافی مدد کی تھی اور ان لوگوں نے ہمیشہ ہی بہت عزت سے ہم سے بات کی تھی۔ اور جب ہم ان کے گھر گئے تو اتفاق سے ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم دونوں دروازہ بجانے ہی والے تھے کہ اندر سے آنے والی آوازوں نے ہمیں چونکا دیا اور یوں ہم دونوں ماں بیٹی بنا دروازہ کھٹکھٹائے ہی اندر داخل ہو گئے تھے۔ سامنے ایک کمرے کی کھڑکی سے بہت زور زور سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم دونوں وہیں جم کر کھڑے ہو گئے اور اندر سے آنے والی آوازوں نے تو ہمیں اندر تک ہلا دیا۔ وہی آدمی جو ہمارا پڑوسی تھا اور جو عامل بابا کو ہماری مدد کے لیے ہمارے گھر لایا تھا، وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ وہ دونوں پاگل ماں بیٹی بہت جلد ہی یہ گھر چھوڑ کر جانے والی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ کل تک چلے جائے۔ تمہاری بتائی ہوئی ترکیب بہت زیادہ کام آئی ہے۔ اگر تم نے اتنا اچھا طریقہ نہ نکالا ہوتا تو شاید کوئی بھی کرایہ دار یہ گھر چھوڑ کر نہ جاتا۔ اتنے کم کرائے پر تو کوئی بھی گھر کرائے پر نہیں دیتا ہے جتنا کہ اس گھر کے مالک مکان نے دیا ہوا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب اس گھر میں کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا اور یہ گھر آصف زدہ مشہور ہو جائے گا۔ ہم دونوں ماں بیٹی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ گھر آصف زدہ نہیں تھا اور یہ اس آدمی کی ہی کوئی چال تھی جسے ہم اپنا ہمدرد سمجھ بیٹھے تھے۔ امی نے مجھے اشارہ کیا اور ہم دونوں دبے قدموں واپس اپنے گھر آ گئے تھے۔ گھر آ کر امی نے سامان واپس کھول دیا اور مجھے کہنے لگی کہ ہم گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے ہیں۔ اس آدمی کی جو بھی حقیقت ہے وہ ہم اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے بعد ہی اس سے پوچھیں گے۔ اب جبکہ مجھے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ یہ گھر آصف زدہ نہیں ہے تو مجھے یہاں رہنے میں کوئی خوف بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس آدمی کو ہمیں یہاں سے بھگانے کے بعد ایسا کیا حاصل ہو جائے گا جو وہ ہمیں یہاں رہنے نہیں دینا چاہتا ہے۔ امی نے مجھے کہا کہ یہ دنیا بہت مطلبی ہے اور بنا مطلب کی کوئی کسی کے کام نہیں آتا، اور وہ شخص ہماری ہمدردی میں عامل بابا کو یہاں تک لے آیا اور ہم سے 1 روپیہ تک وصول نہیں کیا تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی۔ صبح اٹھ کر امی کام پر جانے کی بجائے میرے ساتھ ہی گھر میں رک گئی۔ ابھی ہم دونوں ماں بیٹی ناشتہ ہی کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ امی نے جا کر دروازہ کھولا تو وہ پڑوسی دروازے پر کھڑا تھا۔ امی کو دیکھ کر وہ امی سے پوچھنے لگا کہ کیا ہم لوگ آج جا رہے ہیں؟ امی نے کہا نہیں، ہمیں کوئی اچھا اور بہتر گھر نہیں مل سکا، اس لیے فی الحال ہم لوگوں نے اپنا جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے اور ہم نے جتنا ایڈوانس کرایہ بھرا تھا ہم اتنے دن تو اس گھر میں ہی گزاریں گے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کرایہ بھر کر اور گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ میں بھی بس ابھی اپنے کام پر جا رہی ہوں اور گھر میں اکیلی میری بیٹی ہی ہوگی تو آپ لوگ اس کا خیال رکھ لیجیے گا۔ امی کی بات سن کر اس آدمی کے چہرے کے تاثرات کچھ لمحوں کے لیے تبدیل ہوئے اور پھر وہ امی سے اجازت لے کر واپس چلا گیا۔ امی نے اس آدمی سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ امی کام پر جانے کی بجائے چھت پر جا کر چھپ گئی۔ میں نیچے باورچی خانے میں ہنڈیاں پکا رہی تھی کہ جب دروازہ دوبارہ بجا اور میں نے دروازہ کھولا تو اس آدمی کی بیوی دروازے پر کھانا لے کر کھڑی تھی۔ وہ زبردستی 15 منٹ تک مجھ سے باتیں کرتی رہی اور اس کے بعد واپس چلی گئی۔ اس عورت کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی میری اماں نیچے آئی اور انہوں نے بتایا کہ پڑوسی چھت پر آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز جس میں خون بھرا ہوا تھا اور اس نے وہ خون کپڑوں پر لگا دیا اور واپس اپنی چھت پر کود کر نیچے اتر گیا۔ اب مجھے اچھے سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے امی سے پوچھا کہ آپ نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا کیوں نہیں؟ اماں نے کہا کہ وہ اچھے سے دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے، اس لیے آج انہوں نے اسے نہیں پکڑا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا اور یقیناً وہ دوبارہ کچھ ایسا کرے گا کہ جب ہم اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر بتائیں گے کہ ہم اس کی حقیقت سے واقف ہو گئے ہیں۔ اور امی کی بات واقعی سچ نکلی۔ ہمارے گھر کا بجلی کا بریکر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف لگا ہوا تھا۔ امی نے کہا کہ وہ ضرور رات کو آئے گا اور بجلی بند کر کے جائے گا۔ ہم بریکر کے پاس
सीढ़ियों के नीचे ही बैठ गए। थोड़ी ही देर में हमें एक साया नजर आया जो सीढ़ियां उतर रहा था। हमने हाथ में बड़ा सा डंडा उठाया और आगे बढ़कर उस शख्स को मारना शुरू कर दिया। जब वो पूरी तरह चीखने लगा तो अम्मी रुक गई और जब उसकी शक्ल नजर आई तो वो हमारा पड़ोसी ही था जो बुरी तरह लहूलुहान हो गया था, क्योंकि अम्मा ने उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शा था। वो हम दोनों को खड़ा देखकर परेशान हो गया था। उसे तो लगा था कि हम दोनों डर कर कमरे में छुपे होंगे। अम्मी ने उसे कहा कि हम पुलिस को फोन कर चुके हैं, इसलिए बेहतर ये है कि वो ठीक ठीक सारी बात हमें बता दे। पुलिस के नाम पर वो घबरा गया और कहने लगा कि वो पिछले बहुत अरसे से इस घर में रहने वाले किराएदारों को इसी तरह तंग करके भगा देता है और इसी वजह से मालिक मकान ने इस घर का किराया भी बहुत कम कर दिया है। वो नहीं चाहता कि कोई भी किराएदार इस घर में आकर रहे और इसी वजह से उसने सब जगह ये बात मशहूर कर दी कि ये घर आसेब ज़दा है और इसीलिए यहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता। क्योंकि हम दोनों तक ये अफवाह नहीं पहुँची थी, इसलिए हम दोनों इस घर में रहने के लिए आ गए थे और उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर हमें डराने का मंसूबा बनाया। उसने बताया कि पिछली दफा जब वो बिरयानी लेकर आया था तब उसकी बीवी ने मौके का फायदा उठाकर छत पर कपड़ों पर खून लगा दिया था और जब उसकी बीवी खाना लेकर आई तो उसने छत पर कपड़ों पर खून लगा दिया और रात को ब्रेकर भी उसने ही निकाला था ताकि घर की लाइट चली जाए और हम दोनों औरतें डर जाएं। जिस आमिल को वो हमारे घर लेकर आया था वो कोई आमिल नहीं था बल्कि उसका एक दोस्त था जिसे वो आमिल बाबा बनाकर हमारे घर लाया था ताकि हम उसकी बातों में आकर जल्द से जल्द घर छोड़कर चले जाएं। अम्मी ने हैरत से पूछा कि हमें इस घर से निकालकर भला इससे क्या फायदा होने वाला था, जबकि हम तो उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचा रहे थे। उसने बताया कि वो पिछले 2 साल से इस घर को खरीदने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन इस घर के मालिक मकान इस घर को फरोख्त नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये उनके बाप दादा की निशानी है। लेकिन वो यही घर खरीदना चाहता है क्योंकि वो अपने घर के साथ इस घर को मिलाकर एक बड़ा घर बनाना चाहता है जहां वो और उसके बच्चे आराम से रिहाइश इख्तियार कर सके। और उसने यही तरीका सोचा कि वो यहाँ आने वाले हर किरायादार को किसी न किसी तरह भगा देगा और जब ये घर खाली पड़ा रहेगा तो इसके मालिक मकान एक न एक दिन इस घर को फरोख्त करने के लिए राजी हो ही जाएंगे। अम्मा ने कहा कि हम दोनों ये घर किसी सूरत छोड़ कर नहीं जाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह के हथकंडे इस्तेमाल क्यों ना कर ले, इसलिए बेहतर ये है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अम्मा ने उससे कहा कि हमने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करा दी है और अगर उसने हमारा पीछा ना छोड़ा तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये सुनकर उसने अम्मा से फौरन माफी मांग ली और वादा किया कि वो आइंदा हमें परेशान नहीं करेगा। अब पिछले 1 साल से मैं और अम्मा इस घर में बहुत सुकून से उतने ही कम किराया में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।